अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोबलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। ढेरों माजरत के साथ आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा साथ सौदागर मेरा दिलदार की एपिसोड नंबर 13 न्यू एपिसोड। मैं आप लोगों से बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन देखें ज़िंदगी में बहुत सारे अपने काम भी होते हैं। सोशल मीडिया से हटकर भी एक बंदे की लाइफ होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से एपिसोड नहीं बना पा रही थी। और जो एपिसोड्स लग रही थी वो पहले की बनी हुई थी, हमारे पास सेव थी और ऑटो उसमें वो चली हैं। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा ताकि हम जल्दी जल्दी एपिसोड्स आपके लिए बना सकें। मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 चैप्टर 2 एपिसोड नंबर 13। क्या मैं जान सकता हूँ वो खूबसूरत लेडी सहरी टाइम ऐसी कौन सी गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ हैं कि हमको भी शामिल नहीं किया। इब्राहिम मीठे से अंदाज में उन पर तंज करता बोला तो वो दोनों अपनी मुस्कुराहट का गला घोटने लगी थी। आयला ने तो शुक्र अदा किया था, वो जो माहिरा से यारम के बाबत दरियाफ्त करने लगी थी वो इब्राहिम के आने से पूछ नहीं पाई थी, लेकिन सच शुक्र था कि उसने यारम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, वरना अगर इब्राहिम यारम का नाम भी सुन लेता तो यकीनन आग बगूला हो जाता और आयला को सख्ती से मना कर देता इस किस्म की किसी भी चीज़ में हाथ डालने से। मगर आयला तहैया कर चुकी थी कि वो यारम और माहिरा को मिला कर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इब्राहिम ने जांचती निगाहों से आयला को देखा, जिसके चेहरे पे सोच की परछाइयाँ थीं, जिसे इब्राहिम की जीरक निगाहें निहार रही थीं। अपने चेहरे पर गहरी तपिश महसूस करके आयला ने इब्राहिम की जानिब देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो एकदम थूक निकल कर रह गई और ज़बरदस्ती मुस्कुराई कि इब्राहिम को ज़रा सा भी उस पर शक ना हो कि उसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, वरना यकीनन उसकी खैर नहीं थी। आयला, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम माहिरा से कुछ कहने वाली थी, मगर मेरे आने पर खामोश हो गई। क्या कह रही थी, बोलो, मैं भी तो सुनूं, मेरे बगैर क्या बातें चल रही थी। उसने आयला को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए कहा। ज़रूर उस लड़की के जहन में कुछ तो चल रहा था जिससे वो अनजान था। नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं, हम बस कुछ लड़कियों की पर्सनल बातें कर रहे थे, गर्ल्स टॉक। ये आपके सुनने वाली नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए साहब, लड़कियों में घुसने की ज़रूरत नहीं। वो इब्राहिम की आंखों में देखती तीखे अंदाज में कहती अंदर जा चुकी थी, जबकि माहिरा का एक कहकहा बरामद हुआ था जिस पर इब्राहिम उसे घूर कर रह गया था। क्या मैंने क्या किया? आपकी इज्जत का फालूदा तो वो हकीकत में करके गई है आपकी ज़ौजा मोहतरमा। माहिरा उसको चिढ़ाती हुई वहाँ से जा चुकी थी, आयला के पीछे ही, जबकि वो मुस्कुराता हुआ आसमान को देखने लगा था। दिमाग में बस एक ही सोच चल रही थी कि आयला आखिर क्या करना चाह रही है। यारम, जो दोपहर को अपनी मीटिंग में मसरूफ़ था, मीटिंग के दौरान किसी अननोन नंबर की वीडियो कॉल आने पर ठटका, मगर जल्द ही वो उसे इग्नोर कर चुका था और फ़ोन साइलेंट मोड पर लगाकर दोबारा मीटिंग सुनने लगा। जब एक दफ़ा फिर से फ़ोन रिंग हुआ था और फिर लगातार बजता चला गया, जिसे यारम ने खुख्वार नज़रों से देखा था, जैसे फ़ोन करने वाले को कच्चा चबा जाने का इरादा हो, जो उसे चैन से मीटिंग भी नहीं अटेंड करने दे रहा था। यारम को किसी की भी मुदाखलत सख्त नापसंद थी और वैसे भी वो माहिरा के जाने के बाद से और चिड़चिड़ा और सख्त गिर बॉस बन चुका था, जिससे कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मगर हुनूस फ़ोन को बजते देख उसने आगे वाले की खैर मनाई। एकदम उसने मीटिंग से बाहर आते हुए कॉल अटेंड की थी। इरादा तो अच्छा खासा उस सामने वाले को सुनाने का था, मगर सामने ही उस परी का चेहरा देखकर उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हेलो अंकल, कैसे हो आप? और अमल भी बिल्कुल ठीक है। अमल ने उसके पूछने से पहले ही उसका हाल दरियाफ्त करते अपना पहले ही बता दिया था, जिस पर वो एक बार फिर मुस्कुराया था। उससे बात करते वक्त तो जैसे मुस्कुराहट यारम के होंठों से चिपक ही जाती थी।
میں تو ٹھیک ہوں گڑیا، آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی اور سیڈ کیوں لگ رہی ہو؟ میں بول رہی تھی مجھے مما پارک لے کر ہی نہیں جا رہی، اور مجھے اپنے نئے فرینڈ سے بھی تو ملنا ہے، اور آپ کو پانڈا سے بھی تو ملوانا ہے۔ اس نے اپنے بھالو کو کیمرے کی طرف کرتے ہوئے کہا تو اس کی معصوم سی ادا پر یارم مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت بری بات ہے، اب کیا جائے؟ یارم نے منہ پر انگلی ٹکاتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو امل نے ایک دم چٹکی بجائی تھی۔ آئیڈیا! انکل، ہم پارک میں ملتے ہیں، سب سے بیسٹ رہے گا اور ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یش! اس نے اپنی طرف سے ایک آئیڈیا دیا تھا۔ یارم اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ یوں تو وہ چھوٹی سی بچی تھی مگر دماغ اس کا نانیوں جیسا تیز تھا۔ وہ اس کی عقل کو داد دے کر رہ گیا۔ ملنا تو وہ بھی اس سے چاہ رہا تھا۔ پہلے تو وہ انکار ہی کرنے لگا تھا مگر پھر اس کی اداسی کا سوچ کر پتہ نہیں کیوں اس نے اس کی بات مان لی تھی اور امل نے اس سے 2 دن بعد ملنے کا وعدہ لیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا زندگی میں کہ کوئی یارم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا تھا ملنے کی، وقت بتا رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کی اپنی سگی بیٹی تھی۔ ابھی سے وہ ننھی پری آنے والی ملاقات کا بے صبری سے انتظار کرنے والی تھی۔ دونوں ہی دوسرے سے ملنے کی چاہ رکھتے تھے مگر یہ کیا چیز تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی تھی؟ یقیناً خون کی کشش تھی جس سے وہ دونوں ہی انجان تھے مگر قسمت انہیں جلد منانے والی تھی۔ اوکے انکل، ماما آ رہی ہیں، فون بند کرو جلدی۔ وہ جلدی سے کہتے کال کاٹ گئی جس پر یارم بے بس سا فون کو دیکھے گیا تھا۔ وہ سب ہو رہا تھا یارم کی زندگی میں جو اس نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا اور نہ کبھی اس کے ساتھ پہلے ہوا تھا مگر یارم اب اس چیز کی عادت ڈالنا چاہتا تھا۔ آنٹی، یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے عفاف کے رومال پر وہ خون کے دھبے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ یمامہ کی بات پر عفاف اندر تک سن رہ گئی۔ تو کیا اس نے بھی وہ خون کے دھبے دیکھ لیے تھے؟ اس نے فوراً ہی اپنے دانت پر ہاتھ رکھا اور جان بوجھ کر انگلی کرہانے لگی۔ یہ داڑھ کا درد بھی نہ اس عمر میں چین نہیں لینے دے رہا۔ وہ میری داڑھ 2 دن سے بہت درد کر رہی تھی اور اس میں سے خون آ رہا تھا۔ یقیناً ابھی بھی اس میں سے خون نکلا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم ٹینشن مت لو۔ تم تو ایسے شکل بنا رہی ہو جیسے پتہ نہیں مجھے کون سی موذی بیماری ہو گئی ہو خدا نہ خواستہ۔ عفاف نے بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہا جس پر یمامہ مسکرا بھی نہ سکی اور عفاف جلدی سے اٹھی تھی۔ میں چلوں آپ کے ساتھ؟ اگر زیادہ درد ہے تو ہم ساتھ جا کر میڈیسن لے آتے ہیں۔ یمامہ نے اس کے ساتھ جانا چاہا مگر وہ اسے ہاتھ دکھا کر وہیں روک گئی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر نیند کی ٹیبلٹ لے کر سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تم یہ کھانا انجوائے کرو، میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں۔ عفاف یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آنے سے پہلے ہی لڑکھڑاتے ہوئے اندر جا چکی تھی جبکہ یمامہ اس کی ہڑبڑی اور افراتفری دیکھ رہی تھی جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہی چیز اسے اور شک میں مبتلا کر رہی تھی اور وہ شدت سے مومن کی منتظر تھی کہ جو عفاف کے بارے میں خبر لانے والا تھا۔ مگر ابھی تک اتنی دیر ہو چکی تھی اور وہ کوئی خبر نہیں لایا تھا۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی اور ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ رات ہو گئی تھی مگر وہ مومن تھا جو کہ آج بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا کر خود کہاں روپوش ہو گیا یہ شخص۔ وہ نائٹ ڈریس جو کہ شرٹ اور ٹراؤزر پر منحصر تھا بلیک رنگ میں ادھر ادھر ٹہلتی ناخن دانتوں تلے دبائے بولی۔ پھر بھی بے چینی دور نہ آئی تو آخرکار سب کچھ بھاڑ میں جھونکتی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی طرف بڑھی۔ دل نے ایک بار روکنا چاہا مگر اس نے دل کی بات پر کان نہ دھرا اور عفاف کی طرف سے دی گئی گاڑی کو ہوا میں اڑاتی چلی گئی۔ اب اسے یہاں کے سارے راستے کافی حد تک یاد ہو گئے تھے۔
گاڑی ڈرائیو کرتے وہ کافی آگے گھنے جنگل تک آ گئی تھی اور اپنے اطراف خوفناک جنگل کو دیکھتے ہی اس نے بمشکل تھوک نکلا تھا اور ان جانوروں کی خوخوار آوازیں سنتے اس نے اپنے فیصلے پر لعنت بھیجی اور گاڑی موڑنی چاہی، مگر برا ہوا قسمت کا جو ٹائر عین وقت پر پنکچر ہو گیا اور یوں یمامہ کی ہوا نکل گئی۔ اف نہیں خدایا، آج بچا لے۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے خود کلامی کی۔ رات کے پچھلے پہر سنسان سڑک پر اچانک سے گاڑی کے رکنے پر یمامہ بری طرح ہول اٹھی۔ ایک نگاہ ڈر کر چاروں اطراف پھیلے اس گھنے جنگل پر دوڑائی۔ اوپر سے موبائل فون بھی وہ عفاف اور یارم کی کال سے بچنے کے خدشے کے تحت آف کر کے روم میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ مجھے خود ہی اتر کر ٹھیک کرنا پڑے گا ٹائر، اب یہاں کوئی خلائی مخلوق آ کر میری مدد تو کرنے سے رہی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنی غزالی آنکھوں کو سکیڑے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے دروازہ کھول باہر نکلی۔ سیاہ نائٹ ڈریس میں ملبوس دونوں آستینیں فولڈ کرتے اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے سر پر کیچر لگایا۔ ارادہ پوری طرح مکینک بننے کا تھا، مگر ایک چور نگاہ اطراف میں دوڑائے وہ آگے بڑھی، گاڑی کی ڈگی کھولی اور اوزار تراشنے لگی جو یہیں کہیں ہونے چاہیے تھے، مگر اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ایک دم سے حیرت سے مڑتے اس نے آگے پیچھے دیکھا، چیخوں کی آواز گہرے جنگل کی جانب سے آ رہی تھی۔ گاڑی کی بیک سیٹ سے ڈنڈا نکال کر ہاتھ میں پکڑتے اپنی گرفت مضبوط کی اور محتاط انداز میں قدم اٹھاتے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، وہ آلتو جلالتو کا ورد کرتے اس آواز کی سمت بڑھنے لگی جب کسی نے پیچھے سے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس پر وہ چیخ کر پلٹی اور بغیر دیکھے ڈنڈا سامنے کھڑے شخص کو دے مارا تھا۔ دے دنادن ٹھا آہ! سامنے والے کی چیخ پر وہ ہوش میں آئی تو آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ بے تحاشا دھڑکتے دل سمیت اس نے سامنے دیکھا جہاں سیاہ ہڈ سے ڈھکی بڑی بڑی نگاہوں سمیت وہ دراز قامت انسان اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سرد پن پر بے ساختہ ہی یمامہ نے تھوک نکلا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ دیکھو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گی۔ اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو سمیٹے وہ بے بسی سے چلاتے سوں سوں کرنے لگی۔ مومن نے سپاٹ نگاہوں سے اس آفت کی پڑیا کو گھورا جو اس کے سامنے تو شیرنی بنی گھومتی تھی، رات کے اس پہر باہر نکلنے پر میڈم کی ہوا پھر کرتے نکل گئی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ گھر میں چین نہیں ہے کیا تمہیں؟ یمامہ جو آنکھیں چھوٹی کیے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مومن کی آواز پر سٹپٹائی۔ وہ حیرت کی زیادتی سے چلائی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد انا سے فنا کی ایپیسوڈ بھی چلے گی۔ مجھے گالیوں سے نوازنے کے بجائے پلیز تھوڑی سی دعاؤں سے نوازیے گا، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اور اب انشاءاللہ ایپیسوڈز ریگولر آئیں گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔